بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری. ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہیں مضبوط ہوتی ملکی معیشت، بلوم برگ کی رپورٹ، وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، سندھ طاس معاہدہ، عالمی ثالثی عدالت نے پاکستانی موقف کی تائید کر دی، پی ٹی آئی کا پنجاب اسمبلی میں غیر اخلاقی طرز عمل. اس پر ماہرانہ رائے دیں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی، امین حفیظ اور جواد فیضی صاحب. السلام علیکم آپ تینوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں بہت خوش ہوں. کیوں؟ آج میں نے آپ کو مبارکیں دینی ہیں. مبارکہ رضی دادا. پہلی مبارک. ڈیفالٹ ہوتی ملکی معیشت اب ایسی بات نہ کیا کریں. نہیں، میں یاد دلاؤں گی اگر ٹرمپ بار بار آلٹرنیٹ ڈیز میں ہماری تعریف کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں اپنے ملک کی. نہیں، ہماری تعریف بھی کر سکتے ہیں ٹرمپ صاحب، اور بار بار ہمارے دشمنوں کو بھی بتاتے ہیں. یہ دشمنوں کو پیغام ہے ملکی معیشت بہتر ہوئی. نہیں، وہ تو ہم ابھی اس کا پورا تاریخی. اور دوسری مبارک بات. جی بالکل. دوسری بات، مارکہ حق میں فتح جو ہماری ہوئی تھی، یہ میں گنوا رہی ہوں بیسیکلی. نمبر 2 مبارک. نمبر 3 جو تھی وہ سفارتی محاذ پر الحمدللہ جو کامیابی ملی، تیسری مبارک. وہ میں نے کہا ساری مبارک ایک بار دوبارہ سے دے دو. اور چوتھی مبارک جو ہے اب جو بلوم برگ کی رپورٹ آئی ہے. دیکھیے، بلوم برگ کی رپورٹ جو ہے وہ پہلی رپورٹ نہیں ہے. اوکے، دوسری ہے. اچھا، یہ چوتھی رپورٹ. چوتھی. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے 4 مبارکیں دی ہیں آپ کو. پہلے آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ آپ کی معیشت درست سمت میں جا رہی ہے اور یہ آپ اگلی قسط لے جائیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا کہ آپ کی معیشت بالکل درست سمت چل پڑی ہے، یہ ہم اگلے 10 سال کے لیے آپ کو $4 ارب سال کا دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا موڈیز نے کہا کہ پاکستان کو قرض دینے والے تمام لوگ مطمئن ہو جائیں، پاکستان کے پاس صلاحیت اور اتنے پیسے موجود ہیں کہ آئندہ 5 سالوں میں اس کو جتنے بھی لوگوں نے قرض دیا ہوا ہے وہ ان کا قرض سود سمیت لوٹا سکے. تو یہ بات دشمنوں کو کہاں پہ لگی ہوگی اور کیسی لگی ہوگی؟ نہیں، دشمنوں نے تو یہ 4 کامیابیاں جو گنوائی ہیں، بڑے بڑے اداروں نے ہماری تعریف کی ہے، ہماری معیشت کی. جی، یہ جو ہمارا دشمن ہے نا، کہیں دور نہیں ہے، ہماری بغل میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے تو ہر سٹیپ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ پاکستان کے خلاف محاذرائی کی. جی، مخالفت کی. اس کے باوجود ہمیں ان تینوں پلیٹ فارم سے سرخروئی ہوئی ہے. اور یہ جو ہے یہ والا جو بلوم برگ ہے، اب بلوم برگ کا جو ایک اسپیشل یونٹ بنا ہوا ہے، ویسے تو وہ ایک نیوز کا ادارہ ہے، اس کا ایک ٹی وی چینل ہے، اس کی ایک ویب سائٹ ہے، دنیا بھر کے نرخ جو ہیں وہ ان سے ملتے ہیں. ہمارے جو یہ جو سنیار حضرات جو ہوتے ہیں، یہ سنیارے یہ سونے کے ریٹ کے لیے اسی کو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو بلوم برگ نے اس کا ایک ساتھ میں ریسرچ یونٹ ہے جو دنیا کی مختلف معیشتوں کے بارے میں رپورٹ جاری کرتا ہے. تو پاکستان کی رپورٹ اس نے جاری کی ہے کہ اس کے ڈیفالٹ ہونے کے امکانات معدوم ہو گئے. تو کہاں پہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم ایسی مائنز لگا کے گئے ہوئے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونا ہی ہونا ہے، یا یہ کہتے تھے کہ جی ڈیفالٹ تو ہو چکا ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے. تبھی تو میں نے کہا ان کو یہ ساری اور باتیں کیسی کہاں لگ پہ رہی یہ ہوں کہ ہم نہیں کہہ رہے، عالمی ادارے، اورنگزیب صاحب نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے، یا شہباز شریف صاحب نہیں کہہ رہے، عالمی ادارے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹاپ آف دا لسٹ جا رہی ہے ہاں کہ پاکستان جو ہے، انہوں نے کہا جی گزشتہ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ جس معیشت نے ریکور کیا ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے. تو 12 مہینے میں کس کی حکومت تھی؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی نا. اور اورنگزیب رمدے صاحب ان کے تھے، وہ فنانس منسٹر تھے نا، اسحاق ڈار صاحب ان کے فارن منسٹر تھے نا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو بہتری ہے، اس بہتری کے اوپر ہر اس شخص کو خوشی ہوتی ہے، اس کا دل خوشی سے معمور ہو جاتا ہے جو اس سرزمین سے خود کو جوڑتا ہے، جو اس وطن سے جڑا ہوا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس وطن سے اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس نہیں کرتا، جو اپنے بچوں کا مستقبل اس کے ساتھ نہیں جوڑتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ سوشل میڈیا پہ، گلی محلے میں، محفل میں گالیاں دینا شروع کر دیتا، بھلا کی دینا ہے، اور معیشت کہاں سے بہتر ہوئی ہے، یہ آلو تو مہنگے ملے ہیں مجھے، میں لے کے آیا ہوں.
59% से डिफॉल्ट होता 47% पे आ गया है, और कम हो गया, पाकिस्तानी कम हो पासपोर्ट गया। को हाँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो भी बेहतर हुई है, लेकिन आप उन लोगों का आर्गूमेंट देखें कि मईशत इसलिए बेहतर नहीं हुई कि जो लहसुन है उसकी कीमत 200 रुपए किलो हो गई है। आप खरीदने गए, आपको तो किसी ने देना ना, आपको क्या पता क्या रेट्स हैं उसके, आप जाएं तो आपको पता चले ना रसीदा। लेकिन वो इस तरह की ना जो मैक्रो इकोनॉमिक की बात है उसको उठा के, जो माइक्रो इकोनॉमिक की बात है उसको उठा के मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर मंतबक करेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि मईशत बेहतर नहीं हुई। वो साबित करते रहे, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हर अदारा जो है वो पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात कर रहा है, और खास तौर पे जब से हमने इंडिया को फेंट लगाई है तब से तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इंडिया को जो फेंट लगाई है उसके बारे में आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो पासिंग आउट की परेड थी उससे खिताब करते हुए कहा कि अब जो है ना दुश्मन को वाज़ेह कर दें कि टिट फॉर टाइट ही हम रहेंगे, ऐसे नहीं, पहले से ज्यादा टिट फॉर टैट आएगा जवाब, और पहले से ज्यादा सॉलिड जवाब मिलेगा आपको, कोई गलत फहमी में ना रहे। देखें, आज फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान नेवल एकेडमी से पास आउट होने वाले बच्चों की पासिंग आउट परेड में शिरकत की, और जिस खूबसूरत अंदाज में आपको सलामी दी गई और बारिश हो रही थी। अमूमन ऐसे मौके पे जो VVIPs होते हैं, जो चीफ गेस्ट होते हैं, जैसे हम भी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटियों में देखते थे, फंक्शन हॉल में चला जाता है, फंक्शन हॉल में चला जाता है, छतरी वाले साथ आ जाते हैं और बड़े मसाइल होते हैं। वो चीफ गेस्ट जो होता है वो सिर्फ तंबू कनात तक ही महदूद रह जाता है, लेकिन यहाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब, जी 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 नहीं, मैं मेहमान खुसूसी के हवाले से बात कर रहा था, वो मेरी जुबान बस हो रही। अच्छा, इस तकरीब के पाकिस्तान नेवल एकेडमी के चीफ गेस्ट जो थे, क्या खूबसूरत बात है, परेड हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश में खुद भी भीग रहे हैं और फिर उन जवानों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, और उन जवानों के साथ मैं कहता हूँ क्या हौसले बुलंद हुए हैं। उन्हीं बुलंद होते हौसलों में हमारे फील्ड मार्शल ने दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया, दो टोक अल्फाज में कह दिया कि हम पुरअमन हैं, हम आपकी जारहियत के बावजूद भी हम आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे। हमने सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त और जिम्मेदाराना एटमी मुल्क होने के बावजूद भी हमने आपको समझाया था कि ना करें, लेकिन जब आप पंगा ना लें, जब आप बाज ना आए और आपने एक मनगढ़ंत पहलगाम वाक़े की बुनियाद बना के हम पे जारहियत मुसल्लत कर दी, तो फिर अगर आप ये समझते हैं कि आप अगर हमारी खुद मुख्तारी के तरफ आएंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे और ये फिर समझेंगे कि आपको जवाब नहीं आएगा, आप सबसे बड़ी गलती पर होंगे। और हमने आपकी जारहियत का पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया, अब भी उन्होंने यंग, नौजवान, नई नस्ल के सामने ये बात कही है कि अगर भारत आपने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे, क्योंकि हम आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर आप हमारी खुद मुख्तारी को की तरफ आएंगे, उसको चैलेंज करेंगे या किसी हवाले से जो हमारी लाइफ लाइन है, पानी और दीगर मामलात, अगर आप उसकी तरफ मैली आंख से देखेंगे तो हम वो आंख निकालना भी जानते हैं। बहुत क्या जबरदस्त बात की है, ये कहा कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उससे ज्यादा फेंटी लगाएंगे, और नौजवान नस्ल के जो कैडेट हैं उनको सामने गवाह बनाते हुए कहा कि हम कमजोर नहीं हैं, हमारी प्यार मोहब्बत जिम्मेदाराना अंदाज को हमारी कमजोरी मत समझो दुश्मन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इसमें ना एक बात मैं ऐड कर दूं, आज ये नेवी की पासिंग आउट परेड थी ना, हमारी नेवी बहुत एक्सपेंड करने जा रही है। हंगूर क्लास की दूसरी जो है ना हमें मिल गई है, और हंगूर क्लास वो है जो कि न्यूक्लियर आबदोज है। हाँ। और ये न्यूक्लियाई आबदोज है, और ये बहुत बड़ी खबर है इंटरनेशनल डिफेंस सर्कल के अंदर कि पाकिस्तान को हंगूर क्लास की जो दूसरी
آبدوز ہے وہ سمندروں میں اتار دی گئی ہے، اگرچہ اس پہ ابھی سسٹمز لگنے ہیں، پہلی کے اوپر سسٹم لگ چکے، وہ پاکستان کو مل چکی، اور اب یہ دوسری پہ لگنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کی پھر کسی دن تفصیل بیان کروں گا کہ یہ نیوکلیر آبدوز جو ہوتی ہے یہ ہوتی کیا ہے۔ دیکھنا فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب وہ نیول ہیڈ کوارٹر میں نیوی کے سینئر آفیسرز کے ساتھ گل مل کر باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے اندر طرف تھی کہ یہ پاک بھارت جو جنگ ہوئی ہے، جو ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تھی، جس پہ ہمارے شہینوں نے کیا کردار ادا کیا، کہتے ہیں نیول فورس ہماری اس سے زیادہ تڑپ رہی ہے کہ اگر اب جارحیت آئی تو ہم سمندروں سے ایسا اٹیک کریں گے۔ فیضی صاحب، فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی، فیلڈ مارشل صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ امن ہماری پہلی ترجیح ہے ابھی بھی، اور پاکستان نے تو ہمیشہ ذمہ دار ریاست ہونے کی جو ہے نا وہ ذمہ دارانہ بات کی ہے۔ جب ان کا پہلگام کا جھوٹا بھی انہوں نے جو فالس فلیگ ایک ڈرامہ رچایا تھا اس پہ بھی ہم نے مزاحمت کی تھی، مگر ہمارا جب جعفر ایکسپریس ہوا تھا کسی نے کچھ نہیں بولا، کوئی مذمت نہیں آئی ان کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے۔ دیکھیے، آج آپ نے شروع میں مبارکبادیں دیں اور جناب رضوان رضی صاحب اور امین حفیظ صاحب اس پہ مسکرا رہے تھے۔ میں دو تین باتیں ضرور کوئکلی کہنا چاہوں گا۔ ایک، دیکھیے، آپ نے بین الاقوامی اہمیت کے حوالے سے بات کی کہ ہم معاشی طور پہ کس قدر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ ڈیفالٹ کے معاملے میں 59 سے 47 پہ آ گئے۔ اللہ اس پوری قوم کے لیے مبارک کرے، اللہ پوری قوم کے لیے مبارک کرے۔ دوسری بات، فیلڈ مارشل صاحب کی بات ہوئی، کہاں آپ نیول کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ بارش کے قطروں کو رحمت کے قطرے سمجھ کے، اور وہ بالکل کسی کمرے میں کسی ہال میں نہیں گئے، میرے دوستوں نے کہہ دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں، دو تین چیزیں میں ہمیشہ سنتا رہا ہوں علماء سے، خطباء سے، اسپیکر سے، اہل سیاست سے، کہ ایک تو یہود و ہنود ہم نے ان کی درگت بنائی۔ دوسری بات، ہم ہمیشہ یہ سنتے تھے، میرے دونوں بھائی یہ کہیں گے جتنے بھی جلسے ہم کور کرتے رہے ہیں، کہ کراچی تا خیبر۔ آج فیلڈ مارشل پہلے کراچی میں تھے، وہاں پہ جو ان کا خطاب تھا اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کس طرح پائیدار ہے اور مستحکم ہے، دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ پہنچے پشاور، اور پشاور جب وہ پہنچے تو وہاں پہ نہ صرف انہوں نے وہاں پہ جذبات کے ساتھ اور اپنے خیالات کے ساتھ ہمارے جوانوں کا مورال بلند کیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہندوستان کی وہ جو مکروہ چالیں ہیں اس کا چہرہ ہے بے نقاب کرتے رہیں گے، اور اپنے ہر بے گناہ جو شہید ہوا ہے، جس کو نقصان پہنچا ہے، اس کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے وہاں پہ شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور یہ وہ فیلڈ مارشل ہے جو چند دن پہلے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد عید والے دن اگلے محاذوں پہ جوانوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے جس طرح، اور خاص طور پہ انہوں نے جس طرح پشاور میں اور پشاور کور میں یہ اپنے خطاب میں یہ کہا کہ خاص طور پہ KPK کے اندر جو ادارہ جاتی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ فوج اس میں پورا کردار ادا کرے گی، ساتھ دے گی، کیونکہ آج ہی ایک واقعہ ہوا، بدبختوں نے اور پاکستان دشمنوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا، ہمارے قافلے پہ حملہ کیا۔ اس پہ بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے۔ دیٹ مینز کہ وہ جو عزم دکھا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف پاکستان معاشی طور پہ بڑی اہم قوت، اور ابھی میں ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، ابھی رضی صاحب تو یہ فرما رہے تھے نا، IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، لیکن بلومبرگ کی بھی بات ہو گئی پچھلے دنوں رضی صاحب اور امین حفیظ صاحب، یہ چیز بھی آئی تھی پوری دنیا میں کہ جو انویسٹرز، جو سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے وہ بعد میں تل ملائیں گے، بعد میں پریشان ہوں گے کہ ہم نے کیوں انویسٹمنٹ نہیں کی۔ لہٰذا یہ پوری دنیا کو ایک میسج جا رہا ہے، اور پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ میں اضافے کی جہاں تک بات ہے، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ جو کچھ عرصہ پہلے تک
पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाने की वीडियोस जो है वो पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे थे बाहर बैठे हुए। और बरादरम रिजवान रजी ने बड़ा खूबसूरत जुमला वहां पे नहीं डूब मरना चाहिए, बड़ा खूबसूरत जुमला रजी साहब ने अभी ये कहा कि जिनका तो अपना या अपने बच्चों का मुस्तकबिल जिन्होंने पाकिस्तान से वाबस्ता नहीं रखा हुआ वो तो ऐसी हरकतें करेंगे, लेकिन मसला ये है कि जो कल तक कहते थे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जला दो, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो जो वर्ल्ड बैंक को खत लिख रहे थे, वो जो फोन कॉल्स हम सुन रहे थे, उनके मुंह पे तमाचे रसीद हो रहे हैं। और आज मैं हैरान हूं इस बात पे कि वो और बरादरम अताउल्लाह तारड़ साहब जिस तरह कह रहे थे ना कि किसी ने तो अपना कैंप ऑफिस या डियाला को बना लिया है, अवाम की फिक्र नहीं है, सूबे की फिक्र नहीं है, डूब के जो है वो पानी की नजर होने वालों की फिक्र नहीं है, और वो कह रहे थे तंबू में लेके चला जाऊं क्या। ये सारे मामलात हैं, हम इस पे आके बात करेंगे। फैजी साहब चाहिए, पूरा प्रोग्राम पड़ा है हमारा, इस पे बात। रजी दादा मैं इसमें ना एक बात ऐड कर दूं, बहुत अहम बात है, एक बरखुरदार ने बताई है तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दी जाए। इस 14 अगस्त को ज़ाहिर है 14 अगस्त है और भी बहुत सारी बातें होंगी, एक और होगा, रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कोई नया नक्शा जारी करने जा रही। अच्छा। और उस नक्शे में वो इलाके जो हमने 5 से 10 मई को जिन पे कब्जा किया है भारत से चीन ने, या आप यूं कहें आज़ाद करवाए, उनको भी उन नक्शों के अंदर दिखाया जाएगा। ये मतलब इसकी बाकायदा तैयारी शुरू हो गई है। वो जो होता है ना पाकिस्तान का, वो जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, वो और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है दोनों मिलके ये काम करेंगे। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का कहना है कि ये काम हमें फ्रंट से लीड करने दिया जाए। अच्छा। नहीं, आज आप देखें जो आज मतलब रिटर्न मुबारक, वो कहते हैं ना खैर मुबारक, तो आपने ये मुझे खैर मुबारक दी है। मैंने आपको खैर मुबारक दी है। आज हमारे फील्ड मार्शल ने जो नेवल कैडेट्स के सामने बात की है, उन्होंने कश्मीर का मसला भी उजागर किया है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल जो है ना हमारे दुश्मन को 2 आंखों में नहीं भा रहा, लेकिन हम उनको बता दें कि वो जो मकबूजा कश्मीर में इंसानियत के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो ये ज्यादा देर तक अब चलने वाली नहीं है। इसमें फील्ड मार्शल ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया कि हम चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों का जो मसले का हल है वो होना चाहिए। वैसे भी उन्होंने कहा जनूबी एशिया में जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अच्छा, इंडिया इस वक्त ना एक फॉल्स फ्लैग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों उसकी कोशिश नाकाम हो गई। इस वक्त भी एक यात्रा जारी है इस वक्त आज़ाद मकबूजा कश्मीर में, और 40,000 के करीब मकबूजा कश्मीर और उससे मुल्हिका पंजाब के इलाके में 40,000 के करीब उन्होंने फौजी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग वहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं। सैकड़ों ड्रोन हैं भारत में ही, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ सैकड़ों ड्रोन्स हैं जो हवा वक्त उड़ रहे हैं। और बहाना क्या है जी कि पाकिस्तान से नाम नहाद आतंकवादी इधर आए हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर वो ये कर रहे हैं। लेकिन असल में खबरें हैं कि वो इसके जरिए कोई फॉल्स फ्लैग करके फिर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना चाह रहे हैं। और 7 जुलाई से लेके और सितंबर तक की मेरा ख्याल बात कर ले, वहाँ पे भी हमारे जो है ना जवान 13 शहीद हुए हैं और काफिले पे हमला है जी, काफिले पे हमला हुआ है और खुदकुश हमला था ये, और खुदकुश हमलों में काफी ज्यादा ब्रेक आ गया था और 14 खवारिज भी मारे गए उसमें। जाहिर है जब वो रद्द अमल होगा, लेकिन ये वाला हमला जिसमें ये ब्लास्ट किया गया है ये खुदकुश था। कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा और दिल फट जाता है इस तरह की कैजुअलिटी सुन के। ये 14 लोग नहीं हैं, ये 14 खानदान हैं जिनके चश्मो चिराग जो हैं वो गए हैं। लेकिन वो जितने भी मारे जाएं उनका हमें नहीं है, हमें तो अपने नुकसान का ज़्यादा दुख और तकलीफ़ होता है। थोड़ी सी तवज्जो पाकिस्तान की थी, डाइवर्ट थी, ख़ास तौर पे मशरकी बॉर्डर के बाद हम थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो तो थी, अगरचे हम मशरकी बॉर्डर के ऊपर भी हाई अलर्ट में हैं, ये बात ज़हन में रहे। आज भी एक बच्चे से बात हो रही थी तो हाई अलर्ट की सिचुएशन हमारी कायम है,
کیونکہ وہ انہوں نے کہا جی بھارت کوئی نہ کوئی نہ فالس فلیگ کر تو سکتا بار ہے. بار یہی کہا جا رہا ہے تو کہ ہم چونکہ ادھر امن مصروف کی ہیں, خواہش ہم کرتے چونکہ ہیں. ادھر مصروف ہیں تو وہ ہماری مصروفیت کا فائدہ اٹھا کے اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں, اور اس حوالے سے بہت دکھ اور تکلیف کی بات ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا خون جو ہے وہ رائے گانی جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. لیکن زیادہ سندھ طاس معاہدے کی بھی میں نے کہا بات کر لیں کہ عالمی ثالثی جو ہے کورٹ, اس نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے تو خیر مقدم کیا ہے اس کا. ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں تو مودی سرکار کا پوچھنے لگی ہوں. پاکستان کے موقف کی تائید کے لیے ہم نہیں گئے, پھر بھی آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں مودی سرکار اس فیصلے کو مانے گی یا ابھی بھی جی کوئی اور بہانہ کہانی تکلیف آئندہ نسلیں بھی مانیں گی, ان کے ارتھی پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے. پہلی بات تو یہ ہے, میری خواہش یہ ہے, میری خواہش یہ ہے کہ مودی صاحب وہ نہ مانے. میری خواہش اگر آپ ذاتی طور پہ پوچھیں, ذاتی رائے, اور ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہ مانے اور ورلڈ بینک کو اس میں سے باہر نکال دے. جب ورلڈ بینک اس میں سے باہر نکلے گا تو پھر یہ معاملہ ہو جائے گا سہ طرفہ. چین, بھارت اور پاکستان, اپر رائبیرین چین ہو جائے گا, بالکل مڈل رائبیرین بھارت اور لوور رائبیرین پاکستان. ٹھیک ہے, بالکل ایسی تو پھر تین کے درمیان معاہدہ ہوگا نا, پھر تین فریق ٹیبل پہ بیٹھیں گے نا. ہمارا دوست چائنا بھی ساتھ میں بیٹھے گا, ٹھیک ہے, اور ہمارا ہمسایہ انڈیا بھی ساتھ میں بیٹھے گا, اور ہم بیٹھ کے پانی کی اوپر مذاکرات کریں گے. میری خواہش ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ دریائے چناب اور جہلم کی اپر سائیڈ کے اوپر بھارت کچھ تعمیرات کر رہا تھا, اور ان تعمیرات کے نتیجے میں پاکستان نے ورلڈ بینک کو اپروچ کیا کہ اس سے یہ پانی روکیں گے. تو ورلڈ بینک, بھارت نے جا کے تو وہاں پہ ایک عرضی ڈال دی کہ 23 اپریل کے بعد کہ جناب ہم نے چونکہ سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا ہے, تو اب آپ کی جورسڈکشن ختم ہو گئی ہے, اب آپ ہمارا مقدمہ نہیں سن سکتے. تو ورلڈ بینک نے اس میں کہا کہ نہ آپ معطل کر سکتے ہیں, نہ میری جورسڈکشن ختم ہوئی ہے, اور نہ میں اس مقدمے کی جو ہیرنگ ہے وہ ڈراپ کر رہا ہوں, بلکہ میں جولائی میں یا اگست میں اس کی باقاعدہ جو میرٹ کے اوپر ہیرنگ ہے نا اس کا آغاز کر رہا ہوں. آپ دلائل لے کے آئے, میری جورسڈکشن ہے. تو اصل میں پاکستان نے یہ نہیں کیا کہ پاکستان نے جا کے کچھ کنٹیسٹ کیا ہو, یہ تو میرے رب کا کرم ہے سونے کا کہ ہمیں خود بھارت کی خود بخود بےزتی ہوتی جا رہی ہے, اور ہمیں خود بخود کامیابیاں ملتی جا رہی. اچھا دیکھیں نا اس میں, جی شمیلہ کچھ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ شاید بھارت کے نصیب میں لکھا گیا ہے کہ ہر جگہ سے عزتی ہونی ہے, یہاں پہ لینی ہے. مجھے چھوٹی سی بریک, سٹے ود اس. ویلکم بیک. امین صاحب آپ کچھ کہنے لگے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے نا, اور اس طرح کے اور بھی معاہدے جس میں عالمی ادارے اس میں جن کا رول ہوتا ہے, یہ اصل میں انڈیا جو ہے نا اس کا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, اور وہ بہت سارے لوگوں کا ہے, ہمارے پاکستان میں بھی. مینوفیکچرنگ فالٹ اس کا کیا ہے کہ اس کی جو ہٹ درمی کی سوچ ہے, اس کی یہ جو سوچ ہے کہ میں اس خطے کا بہت طاقتور ملک ہوں, اس کی یہ جو سوچ ہے, اس کی جو سوچ ہے کہ میں جو چاہوں وہ یہاں پر ہوگا, اور خطے کے ممالک چھوٹے چھوٹے ہیں, یہ ادھر ادھر سے پیسے مانگتے ہیں,
ان کا اپنے پلے کچھ نہیں ہے اور میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں فلاں چیز میں. لیکن جب چھوٹی سی معصوم سی ننی منی سی آنکھ مچولی ہوئی ہے تو انڈیا کو پتہ چل گیا ہے کہ جس کو میں کمزور سمجھتا تھا, جس کو میں سمجھتا تھا کہ یہ اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے, تو اس نے تو اپنی حدود میں رہ کے میرے چن کے میرے ٹھکانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور اگر اس کو میں نے پاکستان کو ادھر ادھر سفارشیں کرا کے, جیسے کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی کہا گیا اور میں نے پھر پازیٹیو رول پلے کر کے جنگ رکوائی, اگر انڈیا سمجھ بیٹھا تھا اور بیٹھ گیا ہے, سمجھ چکا ہے کہ جس دن پاکستان انڈیا کی طرف غصے سے دیکھے گا جیسے مولا جٹ دیکھتا تھا تو کئی نوری نت, میں پھر بات کروں گا, بات دور چلی جاتی ہے. اب انڈیا کا وہ بات ختم. اب سندھ طاس معاہدے میں کیا ہوا ہے, عالمی عدالت نے کہا کہ بھائی صاحب آئیں اپنا موقف پیش کریں, پاکستان کو کہا آئیں اپنا موقف پیش کریں. ہم نے باضابطہ ریٹن عدالت میں اپنا موقف پیش کر دیا, انڈیا نے اب وہاں بھی موقف پیش نہیں کیا. مطلب شنگھائی کانفرنس ہو, یہ عالمی ثالثی عدالت ہو, یہ کوئی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہو, یہ اب ان کے پلے موقف ہو تو پیش کرے نا. چائے بناتے بناتے وہ وزیر اعظم لگ گئے, پتیلی سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے. باتیں آپ اتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں مودی کے بارے میں. دیکھیں جی, کسی نے اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے اس عدالت میں کہتا ہوں وہ تو ہوئی ہے, لیکن انڈیا کے جو جھوٹا پراپوگنڈا ہے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا ہے عالمی ثالثی عدالت نے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے تھپڑا تھوڑا جا حصہ پاؤ. میں نہ مانوں کی رٹ ختم ہوگی یا نہیں مودی سرکار کی؟ نہیں, وہ ختم ہو جائے گی, جلدی ختم ہو جائے گی. دیکھیں اس کے وہ جو جاہل آگے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ تقریریں کر کے جو مرضی کہتا رہے. بین الاقوامی حیثیت میں, بین الاقوامی سطح پہ تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا نا. وہ جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں, ابھی آپ بات کر رہے ہیں سندھ طاس معاہدے کی, تو اس میں بھی تو یہ پرانا مقدمہ ہے. ابھی تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں, ابھی تو ہم نے صرف سفارتی مہم چلائی ہے. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ نیشنل پریس کلب میں میری ملاقات ہوئی تو اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو ابھی ہم نے تو آغاز کیا ہے, جب ہم آگے بڑھیں گے, جب آگے چلیں گے تو بہت ساری باتیں ہوں گی. دیکھیں شمائلہ, میں 2-3 باتیں پھر دوبارہ سے, کیونکہ میری باری جب آتی ہے تو میں جان کے جلدی بات کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں, دیکھیے 2-3 چیزیں ایسی ہو گئی ہیں. ایک تو میں پہلے یہ بتا دوں کہ کچھ دن پہلے ایک افغانستان کے اندر بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی, اور یہ میں آپ کو ایکسکلوسیو سٹوری دے رہا ہوں, جس میں وہاں یہ کہا گیا کہ ہمیں پاکستان سے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے. اور یہ باقاعدہ طور پہ وہاں کی حکومت نے اور امیر المومنین صاحب جو وہاں پہ ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی طرف سے محمد صادق خان صاحب پہلے آئے, پھر ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ وہاں پہ گئے, وہ سارا کچھ کہہ کے آئے تھے, پھر یہاں سے میسج چلے گئے, پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو تقاریر کی, پھر ہمارے پرائم منسٹر نے جو تقاریر کی, اور آج بھی ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ افغانستان کو کم از کم فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی پراکسیز کے اندر پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. لہٰذا یہ چند دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی. اب میری یہ اطلاعات ہے کہ آج کے واقعے کے بعد جو ہمارے 13 جوان شہید ہوئے ہیں, فوجی شہید ہوئے ہیں, اس کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کہا گیا تھا کہ پاکستان سے کوئی شکایت نہ آئے, اس کے باوجود اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو کرنے والے ہیں وہ اب جہنم کا ایندھن بنیں گے, کیونکہ ہماری طرف سے زیرو ٹالرنس آ چکی ہے. یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کرے کہ وہ بھی یہ سمجھ جائیں, اور ان کو سمجھ آ بھی چکی ہے. لہذا اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ پانی شانی کی جو باتیں ہیں نا, یہ پوری دنیا میں اتنا ہندوستان کا مذاق بن چکا ہے, ہندوستان کی جگ ہنسائی ہو چکی ہے. اور پھر ہمارے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ہمارا پانی بند ہوگا تو ہم
पिछली तरफ, अभी रजी साहब तो ये कह रहे थे ना कि चाइना, फिर हिंदुस्तान, फिर पाकिस्तान, हम रिवर्सल भी जा सकते हैं, और हम तो जो वो है जो पिछली जानब भी उसी तरह घूम के जा सकते हैं, जिसे वो ट्राउट कहते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। वो सीरियस बात में तो मैं ये कहूंगा, हम वो ट्राउट हैं जो उल्टे पानियों में चल सकते हैं, और हम वो हैं जो उल्टे पानियों के नक्शे भी चेंज कर सकते हैं। हमने पूरी दुनिया को बता दिया, वो अमेरिका हो, वो चीन हो, वो ईरान का मामला हो, वो अफगानिस्तान का मामला हो, पूरी दुनिया के मामलात हों, हम वो लोग हैं जो अपना रोशन चेहरा रखते हैं, और हम ये कहते हैं। आपने अभी मोदी सरकार की पिटाई की बात की, तो पहलगाम वाक़े में क्या हुआ, क्या कल भी हमने ये डिस्कस कर लिया था, चपेड़ें कैसी कैसी पड़ी हैं, वो SCO वज़राए दिफा हो या उससे पहले कौमी सलामती के मशीरान का इजलास हो, हमने तो बता दिया कि पहलगाम के सबूत तो दो ना। और रजी साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा कि वो फिर से एक दफा तैयारी कर रहा है किसी ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कि जिसमें पाकिस्तान को वो साबित करने की कोशिश कर सके, और साबित नहीं कर सकेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सारी सूरत हाल में हमें ये देखना चाहिए मुहर्रमुल हराम, और मैं वैसे भी हमेशा से बचपन से ही परेशान रहता हूँ कि हमारा जो इस्लामी साल का आगाज होता है तो हमें तफक्कुरात घेर लेते हैं, हमें धड़का लग जाता है कि पता नहीं अल्लाह खैर ही करे जब से मैंने वो इस्तेमाल है। लिहाजा ये दुश्मन हमेशा इस मौका पर ये जरूर कोशिश करता है, आज की भी कोशिश यही थी, और आज अभी रजी साहब पूरा जुमला नहीं कर सके मुकम्मल कि काफिला बहुत बड़ा था हमारा, उसके आगाज में ही जो खुदकुश हमला हुआ, तो हमारी जो अगले महाजों पे जो सिक्योरिटी पे लोग थे उन्होंने उसको नाकाम बनाया, खुद भी शहादतें हासिल की, लेकिन हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया गया। बहादुरी तो नजर भी आ रही है, दुनिया भी देख रही है, ये कहाँ है इनकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी, और 2 दहशतगर्द आए और पहलगाम में सारे लोगों को मार के चले गए। रजी दादा, ये तो फैजी साहब का जवाब था ना। PTI की सियासत पहले दिन से किधर घूम रही है, बदजुबानी, बद इखलाकी, PTV पर हमला करना हो, फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ बदजुबानियाँ करनी हो, फेडरल के बाद अब पंजाब असेंबली में भी वही ज़ुबानें, वही लैंग्वेज, वही गाली गलोच। क्या ये हमारी तरबियत है, हमारा कल्चर है, हमारे घरों में ये कभी सिखाया गया है? देखिए, ये हम में से ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। नहीं, ये यहीं वो से लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये सियासत से गैर मुतल्लक रहते हैं। बड़े फख्र से ये बयान किया जाता था कल्चर अपनी कि ये वो लोग हैं जो कि सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते और इनको सियासत में लाना होगा। फिर कुछ लोग इनको सियासत में ले आए, तो वो आज तक ये सियासत में आने के बाद 2011 वाले जलसे में सियासत में आने के बाद यही कह रहे हैं कि हम सियासतदान नहीं हैं। उनका सारा जोर इस पर सरफ होता है। और लेकिन आज का दिन एक तारीखी दिन है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से आप गौर से सुनिएगा। आज का दिन एक तारीखी दिन है। आज बानी PTI की तरफ से तकर्रर किए गए चेयरमैन PTI जनाब बैरिस्टर अली गौहर साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल PTI के साथ मिलके, कि हाय हाय हसी लुटे गए। PTI नाम की सियासी कुव्वत आज खत्म हो गई पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो कल फैसला आया है उस फैसले के नतीजे के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ये सारे अरकान हैं। PTI की कोई रुकन नहीं है इस वक्त, ना सेनेट के अंदर तो शायद हो, लेकिन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से उनका बिल्कुल खात्मा हो गया। दादा 2-3 दिन पहले की बात अगर आपको याद हो। ना किसी ने नहीं कहा, किसी सियासी नाकद ने नहीं कहा, अमीन हफीज ने नहीं कहा, रिजवान रजी ने नहीं कहा, जवाद फैजी ने नहीं कहा, ये उनके कायम मुकाम चेयरमैन साहब ने खुद कहा। चेयरमैन तो चले दूर के थे ना, जरा थोड़ा करीब आ जाए। 3 दिन पहले उनकी अपनी बहन अलीमा खानम साहिबा क्या कह रही थी? वो जो कभी कहती थी कि कोई और माइनस, नवाज शरीफ को माइनस की बातें करती थी, क्या हुआ? अपने ही मुंह से अपने ही भाई को कह रही हैं जी वो अब माइनस हो गए। नहीं, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। कह गई ना, उनके दिल की आवाज होगी, उनको वाइब्स आ रही होगी कि अब खत्म हमारा, मतलब उनको लग रहा होगा उन्होंने बतौर बहन कहा, फिर भी तकलीफ दे है मेरे लिए। बतौर बहन नहीं रजी दादा, अगर एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कहा फिर भी गलत कहा उन्होंने, उन्हें नहीं कहना चाहिए। दूसरे कहें तो कहें ना, शो खत्म हो गया, आप खुद ही कह रहे हैं। लेकिन अब आ जाइए इसके ऊपर। देखिए,
قومی اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلی ہو, سینٹ ہو, ہر جگہ پہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جو ہاؤس کا بزنس کمیٹی اس کو کہتے ہیں, صحیح, جس میں امین حفیظ صاحب نے کور بھی بہت کیا ہے, ان کو پتا ہوگا. بزنس کمیٹی کے اندر سپیکر بیٹھتا ہے ایز اے جسے کہنا چاہیے چیئرمین آف کمیٹی. اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سیشن چلانا کیسے, اس سیشن کے لیے ہم نے ہاؤس چلانا کیسے. جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے نا, اس کو ہمیشہ سپیس دی جاتی. عمران خان صاحب نے جس دن خطاب کرنا ہوتا تھا قومی اسمبلی کے اندر, بانی پی ٹی آئی نے, جب وہ پرائم منسٹر تھے, نہیں جب وہ پرائم منسٹر تھے, انہوں نے خطاب کرنا ہوتا تھا, اس دن اپوزیشن ان کو فل فلیج ہیرنگ دیتی تھی, مطلب ان کو بیٹھ کے سنا جاتا. ٹھیک ہے, ہاؤس کو کس طرح چلانا ہے. اب جب آپ نے پنجاب اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, آپ نے میں نے بھی پنجاب اسمبلی کا ہی سوال کیا, اس کمیٹی کے اندر بیٹھ کے ایگری کیا کہ ہم لیڈر آف دا ہاؤس محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر سنیں گے اور ان کو پورا بولنے کا موقع دیں گے, اور اس کے نتیجے میں آپ نے ڈیمانڈ کی حکومت سے کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا کریں. ٹھیک ہے, اور وہ مطالبے مان بھی لیے گئے. اب آپ نے مطالبے اپنے منوا لیے, اور جب آپ کا ڈیلیور کرنے کا وقت آیا, جب آپ کا خاموش بیٹھ کے سننے کا وقت آیا, یار آپ خاتون وزیر اعلیٰ کے اوپر حملہ آور ہو گئے. کیا یہی تربیت دی گئی ہے؟ مطلب آپ اپنے گھر, آپ سیاست کو چھوڑ کے آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں, گھر کو بھی چھوڑ دیں, ایک عام آدمی کی بات, ٹھیک ہے نا, ایک عام آدمی کی بات ہے, یہ معاشرت کی بات ہے کہ میں آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں, اس وعدے کو وفا کروں, اور اتنے بڑے فورم پہ کر رہا ہوں. آپ نے اپنی باتیں منوائیں, اپنے پروگرامات, اپنے ڈیولپمنٹ کے پروگرام تک شامل کروائے اس کے اندر, اور اس کے بعد کہا کہ ہم لیڈر آف دی ہاؤس کو پوری رسپیکٹ دیں گے اور خاموشی سے بیٹھ کے سنیں گے, اور وعدہ توڑ دیا. اب آپ مجھے بتائیے, میں اس پہ آپ سے سوال کرتا ہوں, اب آپ مجھے بتائیے سپیکر کے پاس اس کے علاوہ آپشن کیا تھا؟ سپیکر آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے یاد دلاتے رہے کہ دیکھیں آپ نے وعدہ کیا تھا, ہے ہاؤس کمیٹی کے اجلاس کے اندر آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیے. بتانے سکھانے کی کوشش کرتے رہے میکسیمم. لیکن رضی دادا, اگر آپ کمٹمنٹ کی بات نہ بھی کریں, اگر ہم اپنے کلچر کی, اپنی فیملیز کی, اپنے بیک گراؤنڈز کی, اپنے اسلام کی بھی بات کریں, اگر وہ وزیر اعلیٰ ہے, آپ کو ہزار ان سے کوئی مطلب مخالفت ہو سکتی ہے, اعتراضات ہو سکتے ہیں, پرابلمز ہو سکتی ہیں, مگر لینگویج کا تو خیال رکھنا چاہیے نا. ایز اے فیمیل, جو ہماری تربیت ہوتی ہے بچپن سے اب تک, بہنوں بیٹیوں کے لیے بندہ ایسی زبان استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, ان کا مطلب ٹھیک ہے, آپ آپس میں گالم بہت افسوس کی بات ہے. یہاں تو ان کی لینگویج کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو بالکل ہی, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی. اتنا بڑا سانحہ جو ہوا کل پشاور میں, پوری قوم صدمے میں. ایسا ہی ہے نا, ہم نے سوشل میڈیا کم کھولتے ہیں کہ وہ ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں, تکلیف ہوتی ہے. سوات میں ہوا, سوری, لیکن کیا ہوا, وہاں کے جو حکومت تھی, ان کے جو ذمہ داران تھے, اور اسپیشلی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پر, اتنے بے حس انسان ہے کہ انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کیا بیان دیا ہے, مطلب بجائے اس کے کہ آپ افسوس کے 2 لائنیں بول دیں. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوتا اور میری سرپرستی میں چلنے والی حکومت, چونکہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں اس صوبے کا, اور اگر میری حکومت میں یہ والا واقعہ ہوا ہوتا تو سچی بات ہے, ایک لمحہ لگائے بغیر اس ساری ذمہ داری کو میں قبول کرتا, نااہلی, غفلت, لاپرواہی کو میں اون کرتا, اور خدا کی قسم میں استعفیٰ دے کے گھر آتا اور میں یہ کہتا کہ میں ایک سسٹم نہیں بنا سکا, ریسکیو جیسے مضبوط ادارے میں نہیں بنا سکا. 5 منٹ کی بات نہیں ہے, 1 سے 2 گھنٹہ وہ پوری فیملی پانی کے اندر تڑپتی رہی, شور مچاتی رہی, ترلے ڈالتی رہی کہ ہمیں بچا لیں, ہمیں بچا لیں. کدھر ہے وہ حکومت, کدھر ہے وہ مدینہ کی ریاست قائم کرنے والی جماعت جو 12 سال سے وہاں پر مسلط ہے. میں الفاظ استعمال کرتا ہوں, شرم آنی چاہیے اس وزیر اعلیٰ کو جو 18 بندوں کی ہلاکت کے بعد, جس کی ہلاکت صرف اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے, وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی نلاکی ماننے کی بجائے کہ کیا میں وہاں پر تمبو پہنچا دوں, میرے نیچے سسٹم ہے, سسٹم چل رہا ہے. بھائی میں پوچھتا ہوں کون سا سسٹم ہے کہ 2 گھنٹے دریا کے پانی میں
کھڑے ہوئے لوگ، ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور 2 گھنٹے تک ایک بندہ آپ کا وہاں پر نہیں پہنچا. آپ کا ہیلی کاپٹر تو دور کی بات ہے، آپ کی کوئی کشتی والا نہیں وہاں پر پہنچا جب تک ان کی زندگی تھی. کہاں وزیر اعلیٰ ہیں، کہاں آپ کی حکومت ہے، کہاں آپ کے 12 سال ہیں؟ کیا کیا آپ نے 12 سالوں میں؟ آپ جیسے لوگوں کو تو اقتدار میں کیا کسی یونین کونسل کے کونسلر بننے کے حق میں نہیں ہے. اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی اپنے محلے کا کالونی میں بھی نہ رہنے دیں. جی پلیز. وہ کیا ٹائم ہے، زیادہ یہ اندازہ لگائیں کہ فیصل صاحب انسان لاسٹ ایئر بھی یہی ہوا تھا. 5 لڑکے ہمارے نوجوان جب اسی طرح سے بہہ گئے تھے نا، تو وہ صدمہ ہمیں ابھی تک نہیں بھولا. اس کے بعد یہ 18 جانوں کا دوبارہ سے شہید ہونا، کیا یہ مینجمنٹ، یہ سلسلہ یہ کہیں پہ رکے گا؟ صحیح یہ فٹافٹ 2 باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بات ہوئی پارلیمانی روایات کی بات ہوئی، تو وہ بھی ضروری ہے. میرا ایک جملہ رضی صاحب اور امین حفیظ صاحب جانتے ہیں، پنجاب اسمبلی ہم تینوں مل کے اکٹھے کور کرتے رہے ہیں. ایک وقت وہ بھی تھا جب منظور بٹو یا سردار عارف نقی ہوتے تھے، اور میرے دوستوں کو وہ واقعہ یاد آ جائے گا. تب غیر اخلاقی گفتگو کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوٹے کا جو لفظ آیا تو انعام اللہ نیازی نے چھوٹا سا بچوں والا لوٹا ڈیسک پہ رکھ دیا کہ میں کہوں گا نہیں لیکن اس کو ہی دیکھ لیں. میں اگلی بات کروں کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ کرتا کیسے بن گیا امیر وقت کا، اور پھر کیسی یہ چیزیں بن گئی، اور نہر فرات کے کنارے کتا بھی اگر یوں مر جائے گا تو اس کا جواب دینا پڑے گا. وہ ریاست مدینہ کا نام لینے والے اور اس کا وزیر اعلیٰ، وہ جو اڈیالہ کے باہر ہی پھرتا رہتا ہے یا اسلام آباد میں پھرتا رہتا ہے، اس کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. 2022 کے پورے سیلاب کو ہم نے راتوں رات کہیں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. 2022 کو پورے سیلاب کو میں نے کل بھی بتایا تھا کور کیا. ان کو تو پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا کہاں پہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں کر ہے. اور اگر علیمہ باجی کی مشینیں چھوڑ دیں اور یہ دیکھ لیں کہ ان کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر پہنچ سکتا ہے تو اب کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ ان کی ساری مشینری اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے ہے یا لاہور کے اندر کانا کی پہاڑیاں بنانے کے لیے؟ ان کو چاہیے تھا اپنی مشینری کو فعال کرتے، اور 2 گھنٹے کم نہیں ہوتے، 20 منٹ لگتے ہیں ہیلی کاپٹر کو پہنچتے ہوئے وہاں پہ اس پشاور سے. اور ان کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اگر وہ ہیلی کاپٹر اڑتا ہے اور پہنچتا ہے وہاں پہ، وہ ٹھیک ہے، ان کی غلطی اپنی جگہ، لیکن ان کی ایمانداری، ان کی ریاست مدینہ کی باتیں، ان کے خیالات، ان کے افکار، یہ صرف چڑھائی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بنے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے صوبے کے اندر عوام کی حفاظت فرمائے اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اور مجھے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے دن گنے جا چکے ہیں، اللہ خیر ہی رکھے. مولانا بھی آ رہا ہے اور باقی بھی سارے آ رہے ہیں کے پی کے اندر، لہذا ان کی ذمہ داریاں کہاں تھیں؟ ہمارے ایک دوست ہیں حماد حسن صاحب، سینئر جرنلسٹ ہے کے پی کے سے، انہوں نے بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ ولاگ کیا ہے، اور میرا سلوٹ ہے ان دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں پہ جنہوں نے آج وہاں پہ جلوس نکالے، احتجاج کیا حکومت کے خلاف. وہاں کی بار ایسوسیشنوں نے عدالتی پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کیا ہے. سمبولیکلی ہوتا ہے. رضی دادا اس میں انہوں نے ایک جو بات کی ہے وہ ذرا اس میں ایڈ کرا دوں، اس میں ایک ذرا ایڈ کرا دوں. مظاہرین نے خود یہ کہا ہے کہ یہ جو کے پی کے ہے خیبر پختونخوا، اس میں جو ٹورسٹ آتے ہیں، یہ انہوں نے 2 سال کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا جی چند مہینوں کی بات ہے کہ یہاں پر more than 40 جو ٹورسٹ ہیں وہ لاپرواہی اور غفلت کی صوبائی حکومت کی بھیڑ چلیں گی. صوبائی حکومت جو تھی وہ تو بڑی مہمانوں کی لاشیں جا رہی ہیں. ایک فکرہ انہوں نے کہا کوئی ایک اس پارٹی میں سے، اس فتنہ پارٹی میں سے کوئی ایک شخص جس نے کل والے واقعے کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ہو یا لواحقین کے ساتھ ہمدردی. وہ تو کہتے ہیں ہم نے بڑی شرمندگی ہے، ہم شہیدوں جو شہید ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے. میں معافی مانگتی ہوں، میری پوری ٹیم معافی مانگتی ہے. ہم جو ان کے ورثہ ہیں ان کے لیے ہماری بہت ساری ہمدردیاں اور دعائیں ہیں، اور جو شہید ہو گئے اب ان کے لیے بھی ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.